अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीना और आप देख रहे हैं समीनाज़ वर्ल्ड। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी हर वीडियो में न्यू कलेक्शन के साथ साथ आप लोगों के लिए एक इस्लामिक पैगाम भी होता है। तो आइए आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 22 से 25 को समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि हमारा आज का व्लॉग जो है तो वो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। तो इसलिए हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। समीनाज़ वर्ल्ड को अपनी दुआओं में याद रखें। तो आइए चलते हैं। आज मेरी बेटियों ने कहा कि चलें, हमें पार्लर लेके चलें, क्योंकि एक फ़ंक्शन आने वाला है तो उसके लिए तैयारी करते हैं। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ले चलते हैं, क्योंकि परेशान तो मैं हूँ लेकिन अब बच्चों पे तो अपनी परेशानी मुसल्लत नहीं कर सकते ना। तो इसलिए बस बच्चों की खातिर आज मैं निकली, इनको लेके जा रही हूँ। तो अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर करे, हम सबकी परेशानियां अल्लाह ताला दूर करे। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को खुशियां नसीब करे सबको। तो मैं निकली हूँ, आज इनको लेके जा रही हूँ। इसके साथ साथ हमारे साथ छोटे बच्चे भी जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह खैर करे, क्योंकि पार्लर में बच्चों को ले जाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। और अब हम पहुंच चुके हैं पार्लर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी बच्चे अपनी जितनी ट्रीटमेंट है वो सारी करवा रहे हैं, और इन बच्चों ने ज़िद की कि हमें भी कुछ ना कुछ करना है। तो इनको भी बिठा दिया, ये तो वैसे ही इनको बिठा दिया। हालांकि इनको कोई कुछ भी इनका मैनी पैडी कोई नहीं हो रहा, लेकिन इन्होंने कहा कि हमारा भी कर दें। तो इनका शौक़ पूरा करने के लिए इनको वैसे ही बिठा दिया। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे कितने खुश हो रहे हैं मैनी पैडी करवा के। वो ये समझ रहे हैं कि शायद रियल में इनका मैनी पैडी हो रहा है, लेकिन बच्चों को तो खैर ज़रूरत ही नहीं होती इन चीज़ों की, लेकिन इनकी खुशी की खातिर इनको बिठा दिया। अभी सब फ्री हो चुके हैं, लेकिन इनकी वजह से हम यहाँ लेट हो रहे हैं, तो ये उठने का नाम ही यहाँ से नहीं ले रहे। अभी यहाँ से जब हम निकलेंगे तो काफ़ी शाम हो चुकी है। तो आपको तो पता है कि 14 अगस्त भी है, तो हमें रास्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, काफ़ी रश होता है। तो वो ही हुआ जिसका मुझे डर था, क्योंकि हम जब वहाँ से निकले तो काफ़ी शाम हो चुकी थी इन बच्चों की वजह से। तो अभी यहाँ पे इतना रश है कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। इंशाल्लाह हम पहुँच ही जाएंगे घर, लेकिन मुश्किल से, क्योंकि यहाँ काफ़ी रश है। और 14 अगस्त वाले दिन तो आप लोगों को पता है कि हमारे पूरे मुल्क में काफ़ी रश होता है। तो दोस्तों, आइए आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 22 से 25 को समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें याद दिलाते हैं कि इसी ने हमारे लिए ज़मीन को बिछौना बनाया, आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी नाजिल फरमाया। फिर इस पानी के ज़रिए हमारे लिए रिस्क के तौर पर फल पैदा किए। इन आयत में हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह की नेमतों को पहचानें और किसी को अल्लाह का शरीक ना बनाएं। फिर अल्लाह ताला कुरान के बारे में एक बहुत अहम चैलेंज बयान फरमाते हैं कि अगर लोगों को इस कलाम के बारे में शक है जो अल्लाह ने अपने बंदे पर नाजिल किया है, तो इस जैसी एक सूरत ले आए। जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे, इनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वहाँ इन्हें पाकीज़ा नेमतें मिलेंगी और वो हमेशा वहाँ रहेंगे। इस आयत में अल्लाह ताला हमें अपनी बहुत सी नेमतें याद दिलाते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए ज़मीन को बिछौना बनाया। दोस्तों, ज़रा गौर करें, हम जिस ज़मीन पर चलते हैं, जिस पर अपने घर बनाते हैं, जिस पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, ये सब अल्लाह की नेमत है। हम सुबह उठते हैं तो हमारे कदम ज़मीन पर पड़ते हैं। हम बाज़ार जाते हैं, घर में रहते हैं, काम करते हैं, खाना खाते हैं, हर काम के लिए इसी ज़मीन से फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन हम अक्सर इन नेमतों को भूल जाते हैं। इसी तरह फिर अल्लाह ताला आसमान का ज़िक्र फरमाते हैं कि इसने आसमान को हमारे लिए छत बनाया। हम ऊपर देखते हैं तो एक वसी आसमान नज़र आता है। सूरज, चाँद, सितारे, बादल, ये सब अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। फिर अल्लाह ताला बारिश का ज़िक्र फरमाते हैं। बारिश अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है।
جب بارش ہوتی ہے تو خشک زمین زندہ ہو جاتی ہے، پودے اگتے ہیں، فصلیں تیار ہوتی ہیں اور انسانوں اور جانوروں کے لیے رزق پیدا ہوتا ہے۔ ہم جو پھل کھاتے ہیں، جو سبزیاں کھاتے ہیں، جو اناج استعمال کرتے ہیں، ان سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں شکر کو شامل کرنا چاہیے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے، لیکن قرآن ہمیں یہ سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری سانس، ہمارے گھر، ہمارا کھانا، پانی، ہوا، خاندان، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہدایت اور قرآن ہے، یعنی جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، رزق دیا، زندگی دی اور اتنی نعمتیں عطا کی، عبادت بھی صرف اور صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ تو یہ دیکھیں دوستو، جب ہم گھر پہنچے اتنے تھکے ہوئے تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں، لیکن آتے ہی بچوں نے ایسا ادھم مچایا کہ گلدان ٹوٹ گیا۔ چلیں کوئی بات نہیں، کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے اس کے ساتھ۔ تو ہم اپنے پیغام کے ساتھ چلتے ہیں آگے۔ تو دوستو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نمبر 23 میں بیان کیا ہے کہ اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ قرآن کوئی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن کی آیات صرف الفاظ نہیں بلکہ ہمارے لیے ہدایت بھی ہیں۔ دوستو، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں صرف تلاوت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا فرما رہے ہیں۔ قرآن ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو ہمیں اپنے دل سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کو کس طرح سمجھ رہے ہیں۔ قرآن ہمیں سچ بولنا سکھاتا ہے، قرآن ہمیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک سکھاتا ہے، قرآن ہمیں ظلم سے روکتا ہے، قرآن ہمیں صبر سکھاتا ہے، قرآن ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے، قرآن ہمیں آخرت کی تیاری یاد دلاتا ہے۔ اس لیے قرآن کو صرف گھر میں رکھنے کی چیز نہ بنائیں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پڑھیں۔ اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو چند آیات پڑھیں، لیکن کوشش کریں کہ جو پڑھیں اسے سمجھیں بھی اور اپنی زندگی میں نافذ بھی کریں۔ جیسا کہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے ڈراتے ہیں۔ یہ ڈر ہمارے لیے رحمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے ہی خبردار کر رہے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کا حساب لے۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، ہم دن، مہینے اور سال گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اچانک احساس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا بہت سا حصہ گزر چکا ہے۔ ہم دنیا کے لیے بہت سی چیزوں کی تیاری کرتے ہیں، گھر کے لیے تیاری، کاروبار کے لیے تیاری، بچوں کے مستقبل کے لیے تیاری، لیکن ہمیں اپنی آخرت کے لیے بھی تیاری کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں اللہ کے سامنے جانے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں نے کسی کا حق مارا ہے؟ کیا میں نے کسی کو تکلیف دی ہے؟ کیا میں نے کسی پر ظلم کیا ہے؟ کیا مجھے کسی سے معافی مانگنی چاہیے؟ یہ سوالات ہمیں خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں واپس اللہ کی طرف لانے کے لیے ہیں۔ اگر ہم سے گناہ ہوئے ہیں تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی طرف واپس آنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، قرآن سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے دوستو۔ اور اسی طرح آیت نمبر 25 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں امید دیتی ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوشخبری دیتے ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں ان کے لیے پاکیزہ نعمتیں ہوں گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں کوئی خوشی ہمیشہ نہیں رہتی، دنیا کا گھر ایک دن چھوڑنا ہوتا ہے، دنیا کی دولت ایک دن ختم ہو سکتی ہے،
صحت بدل سکتی ہے لیکن جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، اس لیے ہمیں اپنی ترجیحات کو دیکھنا چاہیے۔ ہم دنیا کے لیے محنت ضرور کریں لیکن آخرت کو نہ بھولیں۔ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کریں لیکن ان کی آخرت کی بھی فکر کریں۔ ہم اپنے گھر کو خوبصورت بنائیں لیکن اپنے اعمال کو بھی خوبصورت بنائیں۔ ہم دنیا میں عزت چاہتے ہیں لیکن اصل کامیابی اللہ کے نزدیک کامیابی ہے۔ اور یہ آیت ہمیں امید دیتی ہے کہ ایمان اور نیک اعمال ضائع نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو جانتے ہیں، اس لیے کوئی نیکی بھی چھوٹی نہیں۔ کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کا دل نہ توڑنا، والدین کی خدمت کرنا، کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، قرآن پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ سب نیکیاں ہیں۔ ہمیں بس نیت درست رکھنی چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ تو پیارے دوستو، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیات نمبر 22 سے 25 میں بہت خوبصورت پیغام سنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتیں یاد دلائیں، قرآن کی سچائی بیان فرمائی، جہنم سے خبردار کیا اور ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دی۔ آئیے دوستو، آج ہم ایک عہد کریں کہ قرآن کو صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے، ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ قرآن پاک کی پیاری باتیں پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور سمیناز ورلڈ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو کامنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔ آپ کی کامنٹ سے میں نے تو آپ کو بار بار یہی کہتی ہوں کہ ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ تو یہ ہماری آپ کلیکشن بھی دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت ہے، تو بایو میں آپ لوگوں کے لیے لنک دیا ہوا ہے، آپ اپنے آرڈر پلیس کروا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی کلیکشن اور نئے اسلامک پیغام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی بہن سمیناز ورلڈ کو اجازت دیجیے اور سمیناز ورلڈ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔